خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلنے والے ہیں، ایک طالب علم کے ذہن کے اندر۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر کون سے آپریٹنگ سسٹمز چل رہے ہیں۔ اسے اساتذہ کے لیے ایک گائیڈ سمجھیں، ایک ایسا نقشہ جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ سیکھنے والے اصل میں سوچتے کیسے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی طالب علم کلاس میں خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس ذہنی نقشے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مختلف سیکھنے والوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، طالب علم سیکھتے کیسے ہیں؟ کیا یہ کوئی انفرادی عمل ہے یا سب کے ساتھ مل کر سیکھا جاتا ہے؟ اس سوال پر دو بہت بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جین پیاجے اور لیو وائیگوٹسکی، اور ان دونوں نے دو بالکل الگ لیکن بہت ہی اہم نظریات پیش کیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیاجے کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر بچہ ایک ننھا سائنسدان ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، ایک بچہ جو لکڑی کے بلاک سے کھیل رہا ہے وہ صرف کھیل نہیں رہا، وہ تو کشش ثقل اور توازن جیسے اصول خود دریافت کر رہا ہے۔ پیاجے کے مطابق سیکھنا بالکل اسی طرح ہوتا ہے، تجربے سے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اور دنیا کو خود کھوج کر۔ پیاجے نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو دریافت کا عمل ہے نا، یہ ایک ترتیب سے ہوتا ہے، جیسے سیڑھی کے 4 قدم ہوں۔ بچہ پہلے اپنے حواس اور حرکت سے سیکھتا ہے، پھر ٹھوس چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور آخر کار وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مشکل اور تجریدی خیالات کو بھی سمجھ سکے۔ اب ایک استاد کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچے کو کوئی ایسا کام نہ دے جو اس کی ذہنی سیڑھی کے موجودہ قدم سے بہت آگے کا ہو۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، لیو وائیگوٹسکی۔ دیکھیے، اگر پیاجے کا بچہ ایک تنہا سائنسدان ہے تو وائیگوٹسکی کا بچہ ایک سماجی شاگرد ہے۔ وہ اکیلے لیب میں کام نہیں کرتا بلکہ اپنے استاد اور دوستوں سے مل کر سیکھتا ہے۔ ان کے نزدیک علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ اکیلے دریافت کریں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ سب مل کر بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک استاد اس سماجی شاگرد کی مدد کیسے کرے؟ وائیگوٹسکی کہتے ہیں کہ استاد کے پاس ایک خاص ٹول کٹ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم اوزار ہیں زبان اور بات چیت، اور ایک بہت ہی خاص آئیڈیا ہے جسے وہ ZPD یعنی قریبی ترقی کا زون کہتے ہیں۔ یہ وہ جادوئی جگہ ہے جہاں کوئی کام بچے کے لیے اتنا مشکل ہے کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا، لیکن اتنا آسان ہے کہ کسی کی مدد سے کر سکتا ہے۔ استاد کی اسی عارضی مدد کو اسکیپ فولڈنگ یعنی سہارا دینا کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیاجے کا کلاس روم ایک لیبارٹری جیسا ہے جہاں ہر بچہ اپنی اپنی کھوج میں لگا ہے، جبکہ وائیگوٹسکی کا کلاس روم ایک ورکشاپ کی طرح ہے جہاں سب مل کر کچھ بنا رہے ہیں۔ ایک نظریے میں استاد کا کام صرف ماحول فراہم کرنا ہے، جبکہ دوسرے میں وہ ایک رہنما بھی ہے اور ساتھی بھی۔ یہی ہے اکیلے اور ساتھ مل کر سیکھنے کا بنیادی فرق۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم کیسے بنتا ہے تو آئیے ایک اور گہرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ طلباء اقدار کیسے سیکھتے ہیں؟ انہیں صحیح اور غلط کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ اس معاملے میں لارنس کولبرگ کا کام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس سے ہمیں ایک طالب علم کے اندر بننے والے اخلاقی کتب نما کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کولبرگ نے لوگوں کے سامنے ایک مشہور معمہ رکھا۔ ایک شخص کی بیوی مر رہی ہے، ایک دوا ہے جو اس کی جان بچا سکتی ہے، لیکن دوا بنانے والا اس کی قیمت 10 گنا زیادہ مانگ رہا ہے۔ وہ شخص یہ دوا خرید نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے، کیا اسے وہ دوا چوری کر لینی چاہیے؟ یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ کولبرگ کے لیے ہاں یا نہیں کا جواب اتنا اہم نہیں تھا جتنی اس جواب کے پیچھے کی وجہ تھی۔ وہ اصل میں سوچ کے اس عمل کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر کولبرگ نے اخلاقیات کی بھی ایک سیڑھی بنائی جس کے 3 بڑے درجے ہیں۔ سب سے نچلے درجے پر سوچ صرف سزا سے بچنے یا انعام پانے تک محدود ہوتی ہے۔ درمیانی درجے پر انسان معاشرے کے قوانین اور اصولوں کو اہم سمجھتا ہے، اور سب سے اونچے درجے پر پہنچ کر فیصلہ ذاتی ضمیر اور اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے۔ چلیں اب ان تمام نظریات کو اکٹھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس روم میں یہ سب عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں۔ یہ اساتذہ کے لیے ایک طرح کا بلو پرنٹ ہے کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ سلائیڈ ایک استاد کے لیے ایک زبردست ٹول ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی طالب علم چیزوں کو خود کر کے بہتر سیکھ رہا ہے تو سمجھے وہ پیاجے کا ننھا سائنسدان ہے، اسے ہینڈز آن پروجیکٹس دیں۔ اگر کوئی طالب علم
گروپ میں بحث مباحثے کے دوران زیادہ پرجوش نظر آتا ہے تو وہ وائگوٹسکی کا سماجی شاگرد ہے. اسے گروپ میں کام کرنے کے مزید مواقع دیں. اور اگر کوئی کلاس کے اصولوں پر بحث کر رہا ہے کہ وہ منصفانہ ہے یا نہیں تو وہ کولبرگ کا اخلاقی فلسفر بن رہا ہے. اس کے ساتھ ان اصولوں پر بات کریں. جب ہم ان نظریات کو سمجھ لیتے ہیں نا تو کلاس روم صرف پڑھانے کی جگہ نہیں رہتا بلکہ وہ طالب علم کی نشو و نما کی ایک ورک شاپ بن جاتا ہے. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اینکیں ہیں جن سے ہم ایک مکمل بچے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بہتر طور پر مدد کر سکتے ہیں. تو آخر میں سب سے اہم سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طلباء کو کیا سکھاتے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کیا بننے میں مدد کر رہے ہیں. اور اسی گہرے سوال پر غور کرنا ہی تعلیم کا اصل مقصد ہے.